اللہ سبحانہ و تعالی 7 لوگوں کو، 7 کیٹیگری کے لوگوں کو سایہ نصیب کریں گے، فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اور کوئی سایہ نہیں موجود ہوگا۔ اور وہ لکی 7 کیٹیگری کے لوگ کون ہیں؟ الامام عادل، الامام عادل، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ورجل قلبه معلق فی المسجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ اللہ اکبر۔ یہ 7 لوگ وہ ہیں جن کو، جو لکی لوگ ہیں، جن کو رب العالمین عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور وہ سایہ کس کا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ عرش کا سایہ ہوگا۔ اور یہ 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 a just ruler، ایک عادل حکمران۔ نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی ورشپ میں گزاری، who grows up in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala۔ Number 3 a man whose heart is attached to the masjid، قلبه معلق فی المسجد، اس کا دل مسجد سے اٹیچ رہا۔ نمبر 4 رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جو لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ملتے اور اللہ کی رضا کے لیے الگ ہوتے۔ نمبر 5 جس شخص کو ایک عورت نے جو کہ خوبصورت بھی تھی اور حسب و نسب کی تھی، اس نے دعوت دی گناہ کی، فورنیکیشن کی، ایڈلٹری کی، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6 وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، چیریٹی دی، اور اتنے مخفی انداز میں، اتنی سیکریسی میں دی کہ اس کے بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور 7 وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے رویا اور اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہہ پڑے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے رب کو یاد کر کے، اپنی سیاہکاریوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے آنسو بہہ پڑے۔ واللہ ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کا کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں حدیث بتائی، اور اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اس عرش کے سائے کے نیچے صرف انبیاء ہوں گے، یا صرف شہداء ہوں گے، یا صرف وہ لوگ ہوں گے جو بڑے اللہ کے اولیاء تھے، یا صدیقین ہوں گے۔ اگر وہ یہ کہتے تھے تو ہم کہاں جاتے؟ ہم جیسے غریب، ہم جیسے مسکین، ہم جیسے گناہگار لوگ کہاں جاتے؟ The one who is shaded in the shade of arsh will be saved inshallah ta'ala. And this hadith deserves our attention, and it deserved the intention and the attention of those who passed before us. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پہ کتاب لکھا، ایک رسالہ لکھا، ابن حجر اسقلانی نے اس پہ ایک رسالہ لکھا، ہمارے کنٹمپریز نے اس پہ جلدیں ایک حدیث پہ لکھ ڈالی کہ کاش ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں کہ جو اس حدیث کو سمجھ لیں۔ So this hadith deserves my and your attention as well. So listen to this lecture very carefully and very attentively. پہلا شخص، اور ہم انشاءاللہ سیکوینس میں ان سب کی بات کریں گے۔ پہلا وہ شخص جو کہ عادل تھا، a just ruler, a just امام۔ تو کیا وہ اگر ایک امام تھا اور ایک رولر تھا تو did we miss the opportunity؟ کیا ہم ان میں سے نہیں ہوں گے؟ نہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایوری مسلم جس کے پاس کوئی نہ کوئی کسی بھی طرح کی اتھارٹی ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، چاہے وہ امپلائر ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ باس ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، وہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ اے جسٹ امام اور اے جسٹ لیڈر۔ لیڈر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک گھر کا جو ہسبینڈ ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایوری ون آف یو از اے شیپرڈ۔ وہ رکھوالا ہے اور ہر اس شخص سے سوال کیا جائے گا اس کے شیپرڈ، اس کے فلاک کے بارے میں، اس کے نیچے جو لوگ ہیں، رعایا کے بارے میں جو اس کے نیچے ہیں۔
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سے سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں تمہارے نیچے ہیں، چاہے ایک غلام آپ کے نیچے ہے، چاہے ایک نوکر آپ کے نیچے ہے، آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا آپ جسٹ تھے اس کے ساتھ یا نہیں تھے؟ کیا آپ نے ظلم تو نہیں کیا؟ کیا آپ نے زیادتی تو نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنی اتھارٹی کا فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی حدیث میں، and the hadith goes on، یہ جو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ایک شیپرڈ ہے اور تم میں سے ہر شیپرڈ سے ایک سوال کیا جائے گا اس کے فلاک کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں. فرمایا کہ جیسے ایک کیلف ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کی جو فلاک ہے وہ کیا ہے؟ عوام الناس سے لوگ ہیں، ان کے بارے میں، ان کے ڈیسیژنز کے معاملات کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس بھی ایک کتا مر جائے مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور اگر مصر میں بھی ایک اونٹ پہ زیادہ وزن ڈالا جائے گا تو مجھ سے سوال کیا جائے گا عمر تم کہاں تھے، تم خلیفہ تھے، اور انہوں نے کیا لائف گزاری ہم نے اس بارے میں پڑھا. ایک مرد سے پوچھا جائے گا تم ایک فیملی کے گارڈین تھے، تم نے اپنی وائف کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کیا، تم ایک ان کے لیڈر تھے. A woman is a guardian over the household and her husband's property and the children. کہ وہ پیچھے سے خیانت تو نہیں کرتی، پیچھے سے وہ گھر کا خیال کس طرح سے رکھ رہی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کر رہی ہے، مار پیٹ رہی ہے، گالی گلوچ کر رہی ہے، یا ایک اچھی پرورش کر رہی ہے. Is she a just leader over her children or not? A slave is a guardian over the property of his master. Even جو slave ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو پراپرٹی تمہارے ماسٹر کی اس کا کس طرح سے خیال کیا. You were a leader over the property of your master. How did you protect it? تم نے کس طرح سے خیال رکھا. عادل حکمران ہمیں سے کتنے ہیں جو کہ عدل کرتے ہیں معاملات میں؟ ہمیں سے کتنے ہیں جن کے نیچے وہ لوگ ہیں جو ماتحت ہیں، جو نوکر ہیں، جو امپلائیز ہیں؟ ایک بندہ بھی ہے چاہے کتنا ہم اس کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، بی ہولڈ، اس بات کو جان لو، خبردار ہو جاؤ، the dispensers of justice will be seated on the pulpits of light besides God. کہ جو لوگ جسٹس کو قائم کیا کرتے تھے، عدل کو پورا کیا کرتے تھے، وہ تہجد کی نماز بے شک نہیں پڑھتے تھے، وہ صدقہ خیرات بے شک نہیں کرتے تھے، وہ لیکن جسٹس کو پورا کیا کرتے تھے، وہ رب العالمین کے ساتھ اس کی رائٹ سائڈ پہ نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے رب کی دونوں طرف ہی رائٹ ہے، کیونکہ لیفٹ از اے سائن آف ویکنیس. وسبحان الذی، وہ رب پاک ہے ہر قسم کی ویکنیس سے. اور فرمایا کہ his either side is right. Those who used to do justice with their families, with the affairs of people، ان کو نور کے ممبروں پہ رب العالمین کے دائیں طرف بٹھایا جائے گا. ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا جسٹس کر رہے ہیں، اپنا حساب کر لیں آج ہی. یہ حدیث ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آئی ہے. یہ حدیث اس لیے ہے کہ میں اور آپ آج رات کو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے محاسبہ کر لیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا لو اس سے پہلے کہ تمہیں اکاؤنٹیبل اللہ کے سامنے ٹھہرایا جائے. اپنے آپ کا میں اور آپ اگر سوال آج نہیں کریں گے اپنے آپ سے تو کل رب العالمین سوال کریں گے، اور وہ بڑا پکڑ والا سوال ہوگا. تو اس لیے آج ہم دیکھ لیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. Where do I stand? Give yourself numbers. Am I failing? Am I passing? کیا میں حق ادا کر رہا ہوں جسٹس کا؟ نہیں. دوسرا شخص شاب نشأ فی عبادت ربہ او عبادت اللہ فی روایت اخری، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. یہاں پہ زندگی کی عبادت گزارنے کے نہیں ہے، یہاں پہ جو لفظ ہے نا وہ ہے شابن، ینگسٹر. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ جوانی کی لائف ہے، بے شک ایک بچے کی عبادت بہت قابل قبول ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. ایک بوڑھے کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن جو جوانی کی عبادت ہے، اللہ اللہ کیا بات ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ 4 کوالٹیز اگر خاص لوگوں میں پائی جائیں تو وہ کمال ہو جاتی. فرماتے ہیں العدل حسن ولکن فی الامراء احسن، عدل کرنا، جسٹس کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر امیر لوگ یعنی امراء جن کے پاس لیڈرشپ ہے، پاور ہے، وہ کریں، اٹ از ایکسیلنٹ. العدل حسن،
عدل جسٹس از گڈ ولکن فی الامراء احسن, بٹ لیڈرز کریں تو وہ ایکسیلنٹ ہو جاتی ہے. والسخاءۃ من الاغنیاء حسن ولکن فی الفقراء احسن. سخاوت, مال کو دینا, اگر اغنیاء مالدار مال خرچ کرے اچھی چیز ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن فقیر اگر مال خرچ کرے تو وہ تو اللہ اکبر, احسن ہے, ایکسیلنٹ ہے. والحیاء فی الناس حسن ولکن فی النساء احسن. حیا بہت اچھی اور کمال کی چیز ہے, لیکن اگر عورتوں میں ہو تو وہ بہت ایکسیلنٹ ہو جاتی ہے. اور جو ہمارا پوائنٹ والتوبۃ من الشیخ حسن ولکن فی الشباب احسن. ایک بوڑھا انسان توبہ کرے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نوجوان توبہ کرے, نوجوان پلٹ آئے تو یہ بہت ایکسیلنٹ چیز ہے. سو دیٹس وائی یوتھ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سنت ہے that he has created us in stages. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کی سٹیٹ میں پیدا کیا, تم بچے تھے, your language was crying, تمہیں بھوک لگی تھی تم روتے تھے, تمہیں ہنسی آتی تھی تم روتے تھے, تمہیں کروٹ بدلنی ہوتی تھی تم روتے تھے, تمہیں ماں کو بلانا ہوتا تھا تم روتے تھے, تمہیں کوئی چیز تکلیف پہنچاتی تھی تم روتے تھے, تمہیں کچھ کہنا ہوتا تھا تم روتے تھے. خلقکم من ضعف, تمہیں بڑے کمزوری میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, اس کمزوری کے بعد تمہیں اسٹرینتھ دی, قوت دی. اور یہ قوت کون سی ایج ہے؟ یہ نوجوانی کی ایج ہے. ثم جعل من بعد قوة, اس قوت کے بعد ایک ایسی ایج آئی ضعفا و شیبہ, کمزوری کی, اینڈ the age of grey hairs. یخلق ما یشاء, اللہ کہتے ہیں ہم جس طرح چاہیں کریٹ کرتے ہیں. اور آپ کسی انسان سے پوچھ لیں, کسی بھی نوجوان سے, اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ان 3 سٹیجز میں سے جو سب سے بہترین سٹیج ہے وہ کون سی ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون سی ہے. اور آپ ان تینوں سٹیجز کے لوگوں کو کسی اسائن کریں, گو اینڈ چاپ اے ٹری, جاؤ ایک درخت کاٹو, ایک بچے کو دیں, ایک جوان کو دیں اور ایک بوڑھے کو دیں, کلہاڑی پکڑائیں, ایک ایکس پکڑائیں, کہو جاؤ کاٹو, دیکھیں کون اچھی طرح. ایک بچہ اسٹرگل کرے گا, بوڑھا ٹائم لگائے گا, لیکن ایک نوجوان he will do the job perfectly. Why? He has strength, he has قوة. Yet the youth is being spent in the most absurd